الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ جب بھی انسان دین پر چلتا ہے تو اس کے مراحل آتے ہیں، مراحل جیسے انسان کے ایک جسمانی عمر ہوتا ہے، تعلیم کے دوران مختلف مراحل آتے ہیں، اس کی علمی پختگی آتی ہے، اسی طرح جو دین پر چلنا شروع کرتا ہے، یہ دین پر چلنا کی چاہت رکھتا ہے، مختلف مراحل آتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ارلی مراحل میں جو طریقہ کام آئے گا وہ بعد میں کبھی اتنا کام نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر جس طریقے سے آپ نے 5ویں جماعت میں پڑھا تھا اسی طریقے اور طرز پر آپ یونیورسٹی میں پڑھیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کا مرحلہ آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جس انداز سے طریقہ سے آپ نئے دین میں آئے، یہ دین پر چلنا شروع کیا، وہ اس وقت کے لیے تھا جب آپ نئے دین میں آئے۔ اب جتنا آگے آپ کی دین میں عمر بڑھتی جائے گی، اب اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور لوگ پھر اس پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے میں دین پر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں، مزید کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں، اور آگے کیا میں دین میں پیچھے کیوں جا رہا ہوں، کیوں پھسل رہا ہوں، کیوں گر رہا ہوں، سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ وہی طرز پر چل رہے ہیں جس طرح وہ فرسٹ ٹائم نیو کمر دین پر آگے۔ اسی طرح شادی میں ہوتا ہے، شادی میں جس طرح آپ کی فرسٹ ویک گزرتی ہے، اگر آپ سمجھیں کہ 10 سال بعد آپ اسی طرح گزاریں گے جس طرح آپ کی فرسٹ ویک گزرے گی تو ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ریلیشن شپ ذرا میچور ہو چکا ہے۔ It's become deeper, more mature, more developed, and therefore your pursuit and practice has to be more deeper and more mature and more developed. اسی طرح دین میں اپنے آپ کو میچور بنانا پڑے گا، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچانک کسی جذبہ میں دین پر چلنا یہ ہو جاتا ہے، کسی بیان میں آگے کسی کتاب پڑھ لیا، کوئی زبردست حدیث آپ کے سامنے آئے گئی، پہلی دفعہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی، بس آپ چل پڑتے ہیں، چند دن کی بات ہوتی ہے، اور یہ اور کیا، اور لوگ تو رمضان پورا گزارتے ہیں، بس چند دن کی بات ہے، پورے شوال بھی نہیں گزرتا، لوگ حج پر جاتے ہیں آتے ہیں، وہ بھی چند دن کی بات ہوتی ہے۔ تو چند دن کے لیے اپنے آپ کو چلانا، چند دن نماز پڑھنا، یہ جو ابھی آپ مرلہ پڑھیں، کچھ لوگ کے لیے یہی اسی پر پھنسے ہیں کہ چند دن ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایک حال رہ جاتی ہے، جو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم فضل سے اپنی محنت مجاہدے سے نہیں، اپنی قربانی سے نہیں، اپنی توبہ تقوی سے نہیں، محض اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کے الگ مراحل ہوتے ہیں کہ کچھ دن قرآن پڑھتا ہوں بس ختم ہو جاتا ہے، کچھ دن درود شریف پڑھتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، کچھ دن کوئی دینی خدمت کرتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے۔ تو اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسی طرز پر ریسٹارٹ کرنا، چلو بار بار عمر پر چلنا جائیں، رمضان تو ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بار ہر سال آتا ہے، کہیں بیان میں چلے گئے، مگر ریئل گول کیا ہے کہ آپ خود دیندار بن جائیں، کہ آپ کے اندر دین کا اتنا مادہ ہو کہ آپ چل سکیں۔ دیکھیں ہوتا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول فل ہو، ایک کو بار بار گاڑی کو دھکے سٹارٹ کرنا پڑے، تو یہ تو کبھی کبھی ایمرجنسی سچویشن میں ہوتا ہے، ورنہ گاڑی وہی اچھی چلے گی جس کے اپنے ٹینک میں آلویز انف پیٹرول ہے، جتنا چلانا چاہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ دین میں بھی ایسے ہونا چاہیے، اگر آپ چاہیں
کوئی ایک بیان کبھی بھی زندگی میں دوبارہ نہ سنے، مرنے تک پھر بھی 5 وقت نماز پڑھے. ایسے ہونا چاہیے. اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہ ہو، آپ کو کبھی حرمین شریفین کی زیارت نہ ہو، آپ پھر بھی مرنے تک تقوی زندگی اختیار کر سکتے ہیں. ایسے بندہ مومن ہو. دنیا میں تو ایسا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد میں کبھی بھی دوبارہ ایک کلاس بھی نہ پڑھوں نا، میں اپنے کریئر مرنے تک کر سکتا ہوں. میں انجینئر ہوں. کیا مطلب انجینئر کے مطلب ہے کہ اب میں مرنے تک انجینئرنگ کر سکتا ہوں، ایون اف بالفرض کبھی بھی میں کوئی انجینئرنگ کے ایک صفحہ اور نہیں پڑھوں، ایک لیکچر اور اٹینڈ نہیں کروں، ایک کانفرنس نہ جاؤں، میں انجینئر بن گیا. اللہ اکبر. یہ کوئی نوجوان بھی کہہ سکتا ہے. ایون مے بی جسٹ NED BSc بھی کہہ دیں. یار ہمارا ایون بیسک انڈر گریجویٹ 22 ایئر اولڈ لیول دین نہیں بن گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں میں مؤمن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں صاحب الدین ہوں. اب میں ضرور تو کروں گا، میں چاہوں گا کہ اور علم حاصل کروں، اور مجالس پر جاؤں، اور محنت کروں، مگر اگر بالفرض کوئی مزید ایکسٹرنل سٹیمولس، کوئی مزید مجھے نہ پڑھائے، میرے اندر اتنا دین کا مادہ آ گیا کہ میں چل سکتا ہوں موت تک. اس کو دیندار انسان کہتے ہیں، اس کو اہل دین کہتے ہیں. اب دنیا میں ہم اپنے آپ کو کتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنا پیسہ آ گیا کہ مجھے اطمینان ہے، کبھی مرنے تک غربت نہیں آئے گی. اتنا علم حاصل کر لیا، فن ہے کریئر کہ مرنے تک میں ان امپلائڈ نہیں ہوں گا. ہر شعبے میں یہ ہم نے کر لیا. بس یہ ایک ہی شعبہ رہ گیا دین. اتنا کچا ہے، اتنا خالی ہے، اتنا خطرہ میں ہے، اس میں اتنا اونچ نیچ ہوتا ہے، اس پر ہم چل نہیں سکتے. اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا کمزور دین اگر ہو، اور پھر ساتھ ساتھ دنیا میں اتنے مشکلات ہیں، دنیا میں اتنے امتحانات ہیں، دنیا میں اتنے مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تو پھر اپنے دین پر قائم دائم رہنا. تو پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے. جو نوجوان سمجھتا ہے نا، یا جو مرد سمجھتا ہے کہ میں بس آگے نہیں بڑھ رہا، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی اللہ کا شکر کرو. آج تک جتنا آپ نے کیا ہے یہ بھی اتنا اللہ تعالیٰ کا خاص نظر آپ پر تھا. آپ مجھے بالفرض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں، میں چند ہی دفعہ نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا آپ ایک دفعہ سجدہ زندگی میں کیا بھی ہے نا، اس کے بھی بہت اللہ کا شکر کرو. ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، ہم کون سے ایسے مومن متقی ہیں کہ سجدہ ہمیں سجدہ ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نظر کرم، خاص عنایت، خاص شفقت ہم پر آیا ہے کہ ہمیں کہیں ایک آدھ دفعہ عبادت کے لیے بھی قبول کیا ہے. اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے اتنا اونچا، پھر اپنے آپ کو کہیں کہ یار میں کیوں وہاں تک نہیں پہنچا ہوں. کبھی یہ سوچ صحیح ہوتی ہے، مگر اصل یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اصل اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ، میری حیثیت ایسی کچھ ہے ہی نہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کتنا کرم فضل ہے. اپنے معاشرت میں دیکھیں، آپ پتہ نہیں آپ کن لوگوں اور کس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں آپ ہی کی عمر کے، آپ کے محلے میں، آپ کے ہم مثل تعلیم حاصل کرنے والا کے، جو بالکل نہ کوئی نماز، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی مسجد، نہ جمعہ، کچھ ہے نہیں ان کی زندگی میں. اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں یا ہم ان سے اچھے ہیں. تو پھر شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے اتنا جو ابھی دیا ہے. پھر دوسرا قدم ہوتا ہے کہ اسی کو میں اگر محفوظ کروں، وہ چھوڑ دے کہ میں نے یہ بھی بننا ہے، وہ بھی بننا ہے، تو بہت علم پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، بھائی یہ بھی میں کسی طرح محفوظ کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کرم ہوگا. میں جمعہ پڑھتا ہوں نا، ہر جمعہ. آپ لوگ سوچیں کہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بھی بہت شکر کریں. جمعہ کے ایسے شکر کریں جیسے آپ نے کوئی پتنی نیند کی حالت کے غلبہ میں بڑے مشکل سے اپنے اٹھا کر تہجد کے لیے اٹھا کر تہجد پڑھا. اس سے بڑھ کر آپ کھلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعہ پڑھنے کی توفیق دی. ایسے جمعہ کا شکر کرو. جمعہ پڑھنے کے بعد ایسے نکلیں کہ یا اللہ تم نے کتنا کرم کیا مجھ پر، کیسے آپ نے مجھے یاد کیا کہ آپ نے مجھے اپنی مسجد تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے مجھے پہنچا دیا. اس فیلنگ سے جب آپ یہ چیزیں کریں گے then you won't take anything for granted. پھر جو چیز انسان کو محبوب ہوتا ہے نا، وہ زیادہ اہمیت سے اس کو پکڑتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اسے کھوتا نہیں ہے. پھر and the things you take for granted you leave them, you lose them.
جب اس کی اہمیت نہیں ہوتی نا تو وہ آپ سے چھن جاتا ہے. اگر فجر پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے تو کبھی فجر آپ سے رہ جائے گا. کوئی اور چیز ہے، کوئی قرآن پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے، وہ آپ سے رہ جائے گا. اچھے اخلاق کے اپنے سچ بول رہے تھے، اس کی ہوش نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو سچا بنایا، آپ اس چیز کی قدر نہیں کر رہے، آپ سے جھوٹ شروع ہونے جائے گا. آپ کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، اس کو اپنی صفت سمجھنے کے بجائے آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ کے دین اور عنایت سمجھنا چاہیے تھا. یہ نہیں کیا. اب آپ حیران ہوں گے، غیروں کیا آپ کسی اپنے کے ساتھ بدسلوک کریں گے، کسی دوست کے ساتھ، کسی فیملی ممبر کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ، کسی چھوٹے کے ساتھ، انجانے. آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ میں تو ایسا ہوں بھی نہیں، میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں اور اب تک اچھا ہی تھا، اور مجھ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس چیز کی شکر نہیں کیا. ان جو چیزیں ہم سے اللہ کا کرم فضل سے کچھ نیکیاں ہو جاتی ہیں عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، اس کو 100% اللہ کی طرف منسوخ کریں. ٹوٹلی الحمدللہ اسی ورد کریں. اور ورد کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے بار بار کرنا. یہ بھی آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو ذکر کے جو تاریخی پس منظر ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ میں شاید کہتے کہ ذکر کرو. وہ کوئی آتا تھا اور اس کے اندر کسی قرآن کریم کی تعلیم، دین اسلام کا اہم علم اس کے اندر کچا تھا، تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ غور سے پڑھیں، اس کو زبان سے بھی پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس جملہ، اس آیت، اس ورد، اس ذکر، اس دعا کی حقیقت کو میرے دل میں ڈال دیں. کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یا مولانا شیخ مجھے ایسی دنیا کی محبت ہے، پتہ نہیں کیا مجھ پر ہرش چڑھا ہے، مجھے پتہ نہیں شرم آتے کہتے ہوئے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے 10 تفسیر پڑھیں، اس پر خوب غور کریں، اس کو سارا دن رات پڑھتے جائیں، زبان پر نہ پڑھیں، ہر وقت اس آیت کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، اس آیت کو اپنا پکا روح کا حصہ بنائیں. اس طرح ذکر بتایا جاتا تھا. یہ نہیں کہ جو چلو 1000 دفعہ کر لیا. جسٹ رٹنے سے، رٹوانے سے کیا ہونا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رٹنے رٹانا میتھ میں کہاں تک جاتا ہے؟ بیسکلی ملٹیپلیکیشن ٹیبلز آپ کو بہت آگے نہیں پہنچا سکتی یہ چیز. یہ 3rd 4th 5th 6th گریڈ لیول تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں رٹنا. ہمارے درس نظامی میں جو اولا ہے، ثانیہ، بس وہاں تک رٹا جاتا ہے صرفنا، اس کے بعد رٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس ذکر میں بھی یہی چیز ہے، تھوڑا سا شروع میں رٹا لگا جاتا ہے تاکہ کوئی ساتھی بالکل ہی یہ الفاظ بھی اس کی زبان پر چڑھ نہیں پاتے، تو چلو زبان پر یہ الفاظ چڑھانے کے لیے تھوڑا سا رٹا اور ذکر کرا جاتا ہے. اس کے بعد سارا کا سارا ذکر کے میدان اصل میں وہ شعور ہے، ہوش ہے، تاکہ ان الفاظ کی معانی ہمارے ذہن نشین ہو. پھر بندہ واقعی بدل جاتا ہے. ایسا بندہ جو آپ خود سمجھیں کہ 24 گھنٹہ اب کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم کی آیت یعنی کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان، موت سے سب سے زیادہ حقیقی تعارف اللہ ہی نے دیا. وہ ایسے اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہر انسان نے موت چکنا ہے. ایسے سیدھے ہو جائے گا نا، اب وہ سب ختم ہو جائے گا. اب یہ جملہ کہہ نہیں سکے گا کہ I feel as if I'm never going to die. وہ کہہ کہ ہر وقت یار وہ تو منت مانگ کر کہہ کہ تھوڑا سا یہ مجھ سے واپس لے لو، اب مجھ سے تو کام پر نہیں جا رہا ہے، مجھ پر بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا جا رہا ہے، میں تو اتنا پریشان رہتا ہوں. اس کے دوست فون کرنے شروع کریں گے کہ آپ نے اس کو کیا کر دیا. اس کو ذکر کہتے ہیں. ذکر کو کہتے ہیں یاد. کسی چیز کو اپنے یادداشت، شعور، ہوش میں ایسے بٹھانا کہ اگر آپ اس کو بھولنا بھی چاہیں آپ اس کو بھول نہیں سکتے. اس کو ذکر کہتے ہیں. یعنی کہ جس زبان پر کسی چیز کو چڑھانا. تو یہ الحمدللہ کم از کم اس کو اپنا ذکر کریں. اب سمجھے میں نے کہنا کہ نیسیسرلی 1,00,000 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے. ہر وقت اس چیز کا ذہن نشین ہو کہ جو چیز میں کر رہا ہوں دین میں، دنیا میں، اس کی ساری حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ سکتا ہوں، اور نہ میں کچھ بننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سارا میرے رب کے عجیب و غریب کوئی فضل کرم کا معاملہ ہے، اور میں اور جھکوں گا. یہ نہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے میں اور ایسے کھڑا کروں گا، میں اپنے آپ کو اور ایسے سمجھوں گا، اور ایسے القاب میں اپنے اوپر ڈالوں گا. میں اور جھکوں گا، جھکتے جاؤں گا. یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں
نبوت کا ظہور کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا؟ سیدھا مکہ کے بازار میں گیا، اعلان کر دیا کہ مجھے وحی مل گئی، میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا، میں نبی ہوں. نہیں، سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے، رونا شروع کر دیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، زملونی زملونی، مجھ پر کوئی چیز اوڑھ دو اوڑھ دو. خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دے کہ نہیں آپ ہیں لائق، آپ لوگوں میں صلح کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اتنے اخلاقی صفات گنوائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ نبوت کا اظہار کیا، اسی وقت سے اینڈ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے جائے جھکتے جائے جھکتے جائے. مشہور آپ کے سامنے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ فتح مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، فائنلی مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، فائنلی کعبہ واپس، سمجھ گئے نا، اپنے سواری پر جھک کے جتنا انسان جھک سکتا ہے فزیکلی، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، یہ جملہ سنا ہے. تمام تعریف اس ایک ذات اللہ تعالیٰ کے لیے، نصر رسولہ بھی نہیں کہا، جس نے مدد کی اپنے بندے کی. اور جھک رہے ہیں، جتنا جھک سکتے تھے جھکتے تھے، اللہ تعالیٰ اور دیتے تھے اور جھکتے تھے. یہی تو ہوگا نا قیامت کے دن، یہی تو ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ان آتینا کو اور دیں گے اور جھکیں گے، اور دیں گے اور جھکیں گے، اور دیں گے اور جھکیں گے. بس اٹھیں گے صرف امت کی شفاعت کرنے کے لیے. باقی سارے انسان چاہیں گے قیامت کے دن ختم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہوتا ہے تو وہ اپنے اس قیامت کے دن والے سجدے سے نہیں اٹھیں گے، وہ تو امت کی خاطر اٹھیں گے. یہ سنت ہے اپنے آپ کو مٹانا. اور یہ جو آپ سب لوگ اس میں نہیں ہیں، مگر جو پاکستان میں اور وہ بھی مسلمان ممالک میں یہ چیز دیکھا ہے، اور پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی امریکہ میں بھی چیز دیکھا ہے، جتنا زیادہ مال ہے یا جتنا زیادہ ایجوکیشن ہے، اتنا زیادہ لوگوں کے اندر ایک عجب اور کبر اور تکبر آ جاتا ہے. پھر جب وہ دین میں آتے ہیں، اگر صحیح رگڑ والا تربیت نہ ہو تو وہ ٹرپل پرابلم ہوتا ہے. وہ پھر مالدار، تعلیم یافتہ اور دیندار بھی بنتا ہے ایک معنی میں، مگر کیونکہ مالدار ہے اینڈ تعلیم یافتہ ہے پھر دیندار بن گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسی شے سمجھتا ہے از the most perfect accomplished individual. اب اگر کوئی بہت ہی صحیح تربیت والا معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ جھکتا نہیں ہے. پھر وہ ایک الگ ہی مطلب ایک نیو ٹائپ آف عجب اور کبر شروع ہو جاتا ہے. مشائخ تو یہ سمجھاتے تھے کہ مال پر بھی جھکیں. اپنا آپ ویسٹرن ایجوکیشن کی کیا بات کریں، بینگ ایجوکیٹڈ، دینی تعلیم، علماء، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علماء کی زبردست تربیت فرماتے احیاء الدین میں. جتنا زیادہ دین کا علم، تفسیر، سیرت، سنت، حدیث، فقہ کا علم جتنا زیادہ ہو، امام غزالی اتنا زیادہ جھکو، اتنا زیادہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو. اگر دینی علوم کے بارے میں یہ تربیت ہے تو پھر آپ سوچیں پی ایچ ڈی ایم ڈی کے بارے میں کیا تربیت نکتہ ہوگا. اصل چیز جھکنا ہے، اصل چیز جھکنا ہے. جو بندہ شروع سے جھکتا ہے نا، اس جھکنے، اس شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور جھکنے سے دین پر بندہ قائم دائم رہتا. اٹس ناٹ کہ اپنی محنت سے، وہ ایک الگ چیز ہے. ضرور ہو سکتا ہے میں پھر لگتا ہے کہ نہیں میں سست ہو گیا ہوں، میں دین میں کمزور ہو گیا ہوں. ایکچولی آپ اپنی محنت میں سست نہیں ہوئے، آپ جھکنے میں سست ہوئے. آپ محنت مجاہدے میں سست نہیں ہوئے، آپ اس شکر میں سست ہو گئے. جو اس میں سست نہیں ہوگا نا وہ چلتا رہے گا، اس کے تھوڑا سا اونچ نیچ ہو بھی جائے وہ چلتا رہے گا، نو پرابلم. تو یہ پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، شکر کرنا پڑتا ہے. اچھا اس چیز پر آ جائے محنت. یہ جو مشائخ بار بار فرماتے تھے نا، اوراد کرو، اذکار کرو، معاملات کرو، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. میں بھی آپ بہت زیادہ نہ کرو، میں بھی آپ اتنا اب کمزور ہیں کہ ایون فرض نماز پڑھنا ہی آپ کے لیے وہی مجاہدہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نفس کے خلاف عبادت کرنا. مجاہدہ کا مطلب ہے کہ آپ کا نفس، آپ کا جی عبادت نہیں کرنا چاہتا، بس سستی ہے، آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، آپ نیند کا غلبہ ہے،
دوستوں کے ساتھ ہے, you don't feel like it, you feel distant from اللہ تعالیٰ, whatever the reason, آپ بس عبادت کرنا نہیں چاہتے, چاہت نہیں ہے, چاہت نہیں ہے. چاہت نہ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے رب کے سامنے جھک کر عبادت کرنا, اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. بس یہ کسی بھی معنی میں, کسی درجے میں اس کو باقی رکھنا چاہیے. اور جتنے لوگ بڑھتے تھے نا, جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دین میں مراحل ہوتے ہیں, تو شروع میں تھوڑا سا کرنے سے بہت ملتا ہے. جیسے کوئی نئے ساتھی ہے, ٹوٹلی دین سے دور تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ چند نمازیں بھی پڑھنا شروع کرے, ایسے وہ چل پڑتا ہے. اچھا کچھ ایسے گناہ تھے جو وہ کر رہا تھا, وہ ایک ایک کر گناہ کو چھوڑتا ہے. وہ بہت بڑا عمل ہے, سب سے بڑا عمل میں تو خیال یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا. تو وہ سب سے بڑا عمل کر رہا ہے, تو وہ ایسے دین پر چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مگر ایک دفعہ وہ فرض اور واجبات کرنا شروع کر لیا, گناہ چھوڑ دیا, 1-2 سال گزر گیا, اب کیا کریں؟ اب وہ چاہتا ہے کہ وہی چیز, اب وہی چیز نہیں ہوگا. وہ سپیڈ آپ کو نہیں مل سکتا, کیونکہ ماشاء اللہ آپ تو اور سب فرائض واجبات کریں. ایکسٹرا جمپ آپ کو اب فرض کرنے سے نہیں ہوگا, کیونکہ اور آپ سب فرض کر رہے ہیں. بڑے بڑے گناہ آپ چھوڑ چکے ہیں, تو اب وہ والا سپیڈ آپ کا نہیں ہوگا. تو اب وہ سپیڈ ذرا you will actually take, it may sound strange to you, you will actually take smaller steps the further you go in deen. شروع میں تو بندہ چھلانگ مار رہا ہے, کبھی فجر نہیں پڑھ رہا, فجر پڑھ رہا ہے, ایسے چھلانگ مارا ہے اس نے, زبردست چھلانگ مارا ہے. اور وہ موویز دیکھتا ہے, موویز چھوڑ دیا, زبردست چھلانگ مار رہا ہے. It is not steps, it's leaps and bounds پر دین پر چل رہا ہے. مگر وہ محدود ہیں, ٹھیک ہے نا. فرائض بہت کچھ ہیں, ٹھیک ہے نا. جو چیز حرام ہے وہ کچھ ہے. اب وہ سب کر چکا ہے نا, اب رفتار کم ہو جاتی ہے. یس, کہ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی نفل کریں گے نا, تو وہ تو بہت ہی چھوٹا سٹیپ ہے کمپیئر ٹو فرض. اب آپ حرام نے آپ کوئی مکروہ یا کوئی خلاف اولا چیز چھوڑیں گے, تو there's nothing compared to living حرام. تو اس لیے اب آپ کو اس کو زیادہ کرنا پڑے گا, اور ریگولرلی کرنا پڑے گا آگے چلنے کے لیے. اور یہ پھر وہ آتا ہے کہ آپ کچھ ذکر اذکار کریں, معاملات کریں, اس سے اس پر زور ڈالا جاتا تھا. یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو صوفی سمجھے, یا بندہ آپ کو نیک سمجھے, بندہ آپ کو محتاج سمجھے. کیا یا اللہ میں تو بہت محتاج ہوں, میرا دینی جذبہ کمزور ہو رہا ہے, الحمدللہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں, روزے تو رکھ رہا ہوں, فرائض تو ہو رہے ہیں, میں خطرہ میں ہوں, تو کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کبھی ایکسٹرا روزہ رکھ رہا ہے, کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے, کوئی چاہ رہا ہے کہ کوئی مجھے ذرا سمجھائے, کوئی ترتیب مجھے دے دے, کوئی نظم مجھے دے دے, کوئی اسکیجول مجھے دے دے, اس ترتیب پر میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تھوڑا بہت کرتا رہوں. تو کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑتا ہے. یعنی آگے بڑھنے کے لیے to increase further you need some a'mal, some effort, some actions, some deeds. اچھا, ایک دوسری چیز ہے, 2 چیزیں سے آپ آگے بڑھیں گے, 2 چیزیں سے. One is actions, the second is feelings. جو ایک پیشن ہے نا, ایک جنون ہے, ایک عشق ہے دین کے لیے, وہ بھی کسی سے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. وہ وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, just passing of time. تو دونوں چیزوں کا آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, اگر آپ کہیں کہ میں سست ہوں, تھوڑا سا مسجد میں بیٹھ گئے, مغرب کے بعد 20 منٹ بیٹھ کے کچھ وہاں عبادت کچھ اضافی کر دیا, عشاء سے پہلے پہنچ گئے. یہ تو آج یہ تو سب سے بڑا مجاہدہ لوگوں کے لیے, نماز سے پہلے پہنچنا. نماز کے بعد کچھ بیٹھنا یہ بھی مجاہدہ ہے, مگر نماز سے پہلے آ جانا یہ تو لوگوں کے لیے بس عذاب ہی ہے. ہاں, they feel so strange in the masjid. They'll say Isha 7:45, he shows up at 7:15. He finds it strange. حالانکہ مسجد میں اپنائیت ہونے چاہیے. اب آپ بتائیں کوئی دعوت, کوئی تقریب ہے, آپ جلدی پہنچ جائیں, تو آپ اجنبیت میں بتا آپ اور خوش ہوتے ہیں, یار میزبان کے ساتھ میں ہی ہوں, مجھے تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم ملے گا, بعد میں اور لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا, مطلب بڑے گفتگو چل جائے گا, بڑا خوش ہوں. اور جاتے ہوئے آپ افسوس نہیں کرتے, آپ اور خوش, یار اتنا اچھا ہے میں آج جلدی گیا. سمجھ کے نا. تو لیٹر مراحل میں, شروع میں تو آپ کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ بس آپ بیسک اقامہ پر آئیں اور سلام پھیر کر جائیں, یہ بھی غنیمت ہے. کچھ ایسے ساتھی ہیں, نو پرابلم. مگر جو یہ کر چکے ہیں نا, کچھ عرصہ اپنے زندگی اس پر گزارا ہے, جن کے لیے کہ کبھی کبھی جلدی جائیں یا کبھی کبھی زیادہ بیٹھیں. اور آپ چیک کریں اپنے آپ پر, آپ کتنے بیٹھ سکتے ہیں, آپ کب تک پریشان ہوتے ہیں, کتنے دیر کے بعد آپ کی گھنٹی, آپ کی نظر کلاک کی طرف جاتا ہے.
آپ پہلے بیٹھیں اور نہ دیکھیں کہ قیامت کب ہوگا. دیکھیں ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں. یہ 10 منٹس کی کھیل ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یو کینٹ ایون لاسٹ 10 منٹس, اتنا ہم کچے ہیں. ایون جسٹ ٹو ٹرائی, جسٹ ایک دفعہ جسٹ اس لیے کریں, جسٹ ٹو چیک. جیسے میں لفٹ نہیں کرتا نا, کبھی کبھی شوق ہوتا ہے کہ کیا نہیں, ایک زمانے میں کرتا تھا, ایک دفعہ میں بینچ پریس کر کے دیکھوں تو صحیح کتنا میں کر سکتا ہوں. اٹ ڈزنٹ مین میں نے کوئی ریگولرلی جا کر کرنا ہے. میں کہ چلو بندوں کو کہتے ہیں ایک دفعہ آ جائیں, ایک دفعہ تو دیکھ ہی لیتے ہیں. میں کہ چلو دیکھ ہی لیتا ہوں. وٹ کین آئی میکس آؤٹ آن دا بینچ, دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تو یو شوڈ ٹرائی دیٹ سم ٹائمز ان دی مسجد. آپ حیران ہوں گے ہم کتنے پریشان ہو جائیں. یو بی امیزڈ, بہت پریشان ہوں گے آپ. It's a problem. It's a problem. تو جذبہ, فیلنگس, پیشن, اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی یہ سارا مسئلہ از دس کہ نعوذ باللہ کبھی ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیلنگز ذرا کم ہو جاتے ہیں. ہمیں آج کو پڑھا اور ہمیں نام لے لیتا ہے, جو جانتے جانتے, جو نہیں جانتے نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا. اب میں حیران ہوتا ہوں جن عمر کے بچے کے میں پڑھا رہا ہوں, اور ابھی مجھے ریسنٹلی کراچی گرامر اسٹوڈنٹس سے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ نشست, سیم کوشچنس, اٹس دا سیم کوشچن. یہ لیولز ہے, یہ وہ پڑھ رہا ہے, مطلب جس نے کہ ایڈوانس ڈگری پڑھ رہا ہے, ابھی تک سیم ہی کوشچنس ہیں. اچھا اتنا سوال کیا, سارا سوال میں اب کرتا بھی نہیں ہوں بیکاز ورنہ آپ کے سوال, آپ کے ذہن میں تو سوال آ جائے گا, جواب ہے مگر پھر وہ بیان وہ رخ ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. But the same questions are میں تو چلو اور پوچھو. میں کہ اللہ کے بارے میں بس یہی ہے. That's it. In other words, the only thing you have in your heart about Allah Ta'ala is questions. Questions ٹھیک ہے, مگر میں اس پر حیران ہو رہا کہ questions کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے. اچھا ایک چاہت کہ میں اللہ کو راضی کروں, یہ تو ریئل پیشن. اصل سمجھے یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. جسٹ لو بھی ایک چیز نہیں ہے. لو کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. جو اس نیت سے مجھ سے سوال کرتا میں نے زندگی میں دیکھا ہے. یہ تو میرا الحمدللہ 15 سال ہونے والے ہیں پاکستان میں, 15 ایئرس ابھی ہونے والے ہیں چند مہینے میں. اس میں بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کی. آج تک میں ایک کنفرم بات آپ کو بتاؤں, بہت سی کنفرم باتیں ہیں, ایک آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں کنفرم, جس نے بھی کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی جتنا بھی آپ سمجھے عجیب و غریب سوال ہے, مگر سوال پوچھنے والے کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, وہ الحمدللہ جو علماء کا جو ہم نے پڑھ کر جو اس کو سناتے تھے وہ بہت مطمئن ہوتا تھا, خوش ہوتا تھا. اور جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اٹس جسٹ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی, یا ایون ورس جسٹ اعتراض کر رہا ہے, تو وہ آپ جواب دے کر اس کو عقلی طور پر مطمئن کرتے تھے, مگر وہ پھر بھی بے چین ہوتا تھا. آپ اس کے چہرے ابھی بھی بے چین ہے. He's not satisfied. He's satisfied with your answer, but he's still not close to Allah Ta'ala. It doesn't click. دوسرا سوال پوچھے گا, وہ بھی بتا دیں, تیسرا جائے فوراً ٹک ٹک ٹک, جیسا آپ ایک کو مطلب دوسرا جائے گا. Because actually he's not getting the real answer. The real answer is کہ Allah, there's more to Allah Ta'ala than your little questions. وہ اس کے دل میں نہیں آ رہا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ رہا ہے, نہ خشیت الہی آ رہا ہے, نہ اللہ کو راضی کرنے کی چاہت آ رہا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی دیے انعامات پر شکر آ رہا ہے. نتھنگ. اس میں پوری فہرست ہے, میں نے پوری فہرست ہے کیا, what are the feelings we should have in our heart for Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ہے ہی نہیں اس کے اندر, اور اس کے سارے سوالات اس سے تعلق نہیں رکھتے. کوئی ایک سوال اس کے مطابق نہیں کر رہا ہے. It's just all is نفسی عقلی کنفیوژنس. مگر جس کی یہ نفسی عقلی کنفیوژن سے اس لیے نکلنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتا ہے یار میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی محبت کروں, مگر میں کنفیوز ہوں. پر اس کی چاہت ایکچولی یہ تھا کہ میں بھی اللہ سے محبت کروں. وہ کنفیوژن چلے گئے, وہ اسی وقت عاشق بن جاتا. اسی وقت اس کو کوئی محبت الہی کے بیان دینے کی ضرورت نہیں تھا. اس کی خود یہ شوق تھا کہ میں اللہ کا ماننے والا, اللہ تعالیٰ کے چاہنے والا, دین پر چلنے والا بن جاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والا بن جاؤں, مگر میں کہیں پھنساؤں کسی چیز میں. جیسے آپ نے اس کو نکال دیا نا, وہ فوراً وہ بن گیا, فوراً آٹومیٹکلی وہ بن گیا. سمجھ گئے نا. دس از دا سیکنڈ تھنگ. مینی فرسٹ تھنگز از کچھ محنت, مجاہدہ, اعمال, اینڈ سیکنڈ کچھ فیلنگس.
یہی فیلنگز ہیں. یہ نہیں سمجھے کہ جتنا آپ آگے بڑھیں گے دین میں کچھ اور اسپیشل فیلنگز آئیں گے. یہی فیلنگز ہیں شروع سے آخر, یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی خشیت, خوف, ڈر, یہی ہے بس. شروع سے آخر یہی چلے گا. اس کو بڑھانا, اس کو پختہ کرنا, اس کو مزید حاصل کرنا, اس سے بندہ آگے دین میں بڑھتا ہے, دین میں بڑھتا ہے. کچھ صوفیاء اس کو کہتے تھے کہ آپ کو اعمال اور احوال کرنا ہے. کچھ کہتے تھے کہ آپ نے مجاہدہ اور جذبہ یہ دونوں کرنا ہے. مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اب کتابی صوفی بن گئے. بس یہ چیزیں پڑھتے ہیں یا کسی سے سن کر نقل کرتے ہیں. اٹس جسٹ ٹرمینالوجی. یہ سب چھوڑ دیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں اعمال اور احوال بڑے بڑے الفاظ بولنا, یا مجاہدہ اور جذبہ. میں مجاہدہ والا سلوک کر رہا ہوں, میں جذبہ والا سلوک کر رہا ہوں, سب ڈرامہ ہے. بس آپ نے سیدھے سادھے کرنا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. I need some actions, I need some feelings. That's it. بس. بڑوں کی بڑی تعبیر ہے, ٹھیک ہے نا, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بڑوں کی تعبیر آپ بڑوں پر چھوڑ دیں. آپ تھوڑا سا آپ ساتھی ادھر ہو جائیں تاکہ نئے ساتھی بیٹھ سکیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. تو یہ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں دین پر استقامت جو ایکچولی ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ دین پر چند دن ہم چل سکیں, ہم چاہتے ہیں کہ دین میں, دین پر ہمیں استقامت حاصل ہو. وہ ہوگا when we keep working on our actions and keep working on our feelings. اور میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, ہارٹ, بس ہارٹ پلس ایکشنز, اور بھی کچھ نہ سوچیں. But you must work on your heart and you must work on your actions. You must work on your heart and you must work on your actions. اس کے لیے ریگولرلی آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا پڑے گا. اور جب آپ اس پر ریگولر کوشش کرنا چھوڑ دیں گے تو بس آپ ریڈی ہو جائیں کہ آپ دین میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو جائیں گے. آپ کے دینی جذبہ, دین عمل کچھ نہ کچھ ویک ہو جائے گا. اب ہارٹ کے لیے میں کچھ آپ کو ہارٹ اور ایکشن دونوں بتاتا ہوں. ہارٹ کے لیے جو آپ کو پہلے بھی سمجھاتے ہوئے میں نے ایک چیز بتایا, نمبر 1 چیز ہارٹ کے لیے وہ ہے قرآن. تلاوت پلس ترجمہ پلس تفسیر پلس تدبر, اس کو کہتے ہیں قرآن. ٹوٹل پیکج کو قرآن کہیں. تلاوت پلس ترجمہ پلس تفسیر پلس تدبر. تلاوت آپ کو عربی کلام اللہ بھی پڑھنا ہوگا. آپ جب ترجمہ پڑھیں گے وہ قرآن نہیں, سمجھ گئے نا. اچھا, جو تلاوت کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو انلیس آپ کو عربی جانتا ہے آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. خود اس چیز کو سمجھنا کبھی کبھی ہو جاتا ہے, مگر کبھی کچھ ایسے آیات ہیں یہ نہیں کہ وہ پیچیدہ ہے, مگر آپ کو زیادہ گہرا سمجھ آگے جب آپ تفسیر پڑھیں گے. Every knowledge is like that. Every knowledge is like this. یونیورسٹیز ہوتے ہیں, پڑھنا پڑھانا جب دونوں آ جائیں, آپ ایسے سمجھے سمجھنا اور سمجھانا, جب یہ دو چیزیں مل جائیں نا تو ٹرو سمجھ پیدا ہوتی ہے. سمجھنا اور سمجھانا یہ دونوں ایفرٹس ہو. ان دین میں کال دس افہام تفہیم. سمجھنا اینڈ سمجھانا, جب یہ دونوں مل جائے نا تو سمجھ, ریئل سمجھ پیدا ہو جاتی ہے. اس کو تفسیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو چوتھا جو لفظ میں نے بولا تدبر, وہ جو میں نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت والی مثال میں, آپ اب اس پر جو آپ نے سمجھ لیا نا, اب اس پر بہت غور کریں. آل دا ٹائم بس غور کریں, غور کریں, غور کریں. آپ میں بھی قرآن کریم کے الفاظ تلاوت والا آپ حافظ نہیں بنیں گے, میں بھی آپ ترجمہ والا حافظ نہیں بنیں گے, میں بھی آپ تفسیر والا حافظ نہیں بنیں گے, مگر تدبر والا حافظ بننا ہی بننا پڑے گا. نہیں سمجھے, قرآن کریم کے جو موٹے موٹے تعلیمات ہیں وہ ہر وقت یادداشت ذہن نشین ہو. That's real حافظ. ایسے حافظ ہم سب کو بننا ہے. دوسرا حافظ اختیاری چیز ہے, سمجھ گئے نا. All the time in your mind, in your heart, you are aware and remembering the concepts of Quran, the feelings of Quran. You're going to recall it. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ اتنے ٹائم نہیں ہوگا, نفس کا غلبہ آ گیا, unless وہ اور ہی آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو آپ گناہ کر لیں گے. تو بعد میں توبہ کرتے وقت آپ کو سمجھ, گناہ کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. It's too late.
جو تدبر والا ہے اس کو پہلے یا حال میں یاد آ جاتا ہے، پھر وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ If you want to follow ہدایہ you have to know now. You just look at your life. If you learn something later تو اس کو فائدہ نہیں ہے. اگر جو مجھے گائیڈنس مل گئی مجھے بعد میں ملا تھا، تو اگر آپ کو گائیڈنس بعد میں سمجھ میں آ جائے تو you will never be guided in your life. Never. You need to be guided already, ideally, or you have to be guided now. پہلی چیز ہے اپنے دل کو بڑھانے کے لیے قرآن. دوسری چیز ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم this is one of the perfection. جس طرح قرآن کریم ایک معجزہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ نے خاص انداز سے اس کو over 22 years کو نازل کیا، ایسے خاص الفاظ میں، پھر اس کو ایسی ترتیب دیا جو آج ہمارے مذہب میں ترتیب ہے. یہ ایک الگ ہی، یہ تو پورا کورس ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر. Exactly the same way سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ made that happen over 22 years. And نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انڈیویجول لائف میں تمام انسانیت کی، ہر انسان کی لائف کے لیے گائیڈنس ہے. یہ ایک کمال ہے، یہ معجزہ ہے. Otherwise, rationally, that one life could contain lessons in it that could be guidance for every single human life in every society and culture to come, would say it's not possible. There cannot be any lived life like that could have such universal, absolute, total, all-encompassing guidance. That is the Sirat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. اور کتنے افسوس کی بات ہے ہم واقف ہی نہیں ہیں. کبھی یہ جیسے میں نے کہا جو نئے نئے ساتھ ہیں آپ ایک بات بتائیں وہ ایسے چل پڑتے ہیں. بہت ہی سمپل چیز ہے. مجھے کچھ ایسے واقعی آج کل میں پڑھا رہا ہوں، کسی نے پوچھا، میں نے کہا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، اور ایک صحابی نے ایگزیکٹلی یہ کوشچن ان سے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. آپ وہ حیران، اور مجھے مزہ آتا ہے اس کے چہرے دیکھتے ہوئے، وہ حیران. ایک تو اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت، ایک تو اتنی خوشی ہوتی ہے یا کسی صحابی نے بھی یہ پوچھا ہے، بڑا بندہ خوش ہوتا ہے کہ it's not just my question, some صحابہ had this question. اتنا خوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بڑا خوش ہو گیا. اب سیکنڈ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر اتنا خوش ہو گیا نا، تو it's just actually وہ ایک جسٹ پریکٹیکل پوائنٹ پر تھا، مگر اس لڑکے کے دل میں دین کا اتنا یقین آ گیا، اتنا پرسنل فیلنگ آ گیا. This is my deen. People in deen had the same question as me. The Prophet answered this question. He felt so much closer to deen. مگر جب پیرنٹ معلوم نہیں تھا، کتنے افسوس کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں یہ جو بیسک چیز ہے نا قرآن اور سیرت، we're like illiterate. There's another type of literacy. ایک لٹریسی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں انگلش اور اردو حروف آپ کو آتے ہیں. There's another way the word literacy is used in English. It means آپ بیسک واقفیت آپ کو کسی فیلڈ میں، ٹھیک ہے نا. Like as an example, I am illiterate in nuclear physics. سمجھ گئے، میں نیوکلیئر فزکس کی کتاب پڑھ سکتا ہوں، but I'm illiterate in nuclear physics. اس فن کی ایون بیسک بنیادی واقفیت مجھے حاصل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی واقفیت اکثر تعلیم یافتہ نمازی مسلمانوں میں نہیں ہے. میں خاص ہر لفظ خاص چن کر بول رہا ہوں. اکثر، یس 100%. نمازی، یس. تعلیم یافتہ دیگر معنی میں، ٹھیک ہے نا، یونیورسٹی ایجوکیشن میں نہیں ہے. بنیادی وقت بیسک قرآنک لٹریسی اینڈ بیسک سیرت لٹریسی. میں نے سود کی آیت پڑھائے، وہ ایسے 3-4 میرے پاس آئے، حیران ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا یار تو یہ جو فن آپ پڑھ رہے ہیں، جو تیری ڈگری ہے، آپ کو یہ ایک آیت سود کے میں نے پتا ہے. آپ کی ڈگری جو آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے نا، خاص ایک ایسی ڈگری پڑھ رہے ہیں جو یہ آیت انہیں کے بارے میں، ٹھیک ان کے بارے میں نہیں مگر اس فیلڈ میں ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں. Never in our life have we ever studied this passage of Quran. لوگ شادی شدہ ہیں، آپ ان سے پوچھے کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج زندگی میں just 10 حدیث مجھے بیان کر دو، just 10 points. چلو حدیث نہیں، لفظ نہیں، تمام احادیث سے جو 10 points آپ نکال کر 10 points بیان کرو، not لفظاً. جیسے بیچارہ چپ رہے، کہتے کہ جی کیا سوال مجھ سے کیسے کیا آپ مؤمن ہو، امتی ہو اینڈ شادی شدہ،
تو اس کے میننگ، اس کا لازمی معنی یہ نکلنا چاہیے کہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے، مؤمن کی وجہ سے قرآن کریم جو میرج کے بارے میں جو ہے، چلو خلاصہ جو میں نے کہا نا بنیادی واقفیت، بیسک لٹریسی، وہ تو بیان کر لو. کہتا ہے ڈونٹ نو، یہ کیا کہنا 4 بیویاں رکھ سکتا ہوں، یہی اس کو پتا ہے، اور پتا ہے مگر وہ قرآن کو نہیں پتا ہے، قرآن سے تو یہ پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مودہ و رحمہ، یہ 2 چیزیں ڈالی. اب کسی کو اس چیز کا پتہ ہے ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں اس چیز کا، تو وہ جسٹ اپنی طبی شرافت پر اعتماد کر رہا ہے. جی میں آپ کو مطلب جتنا آپ اچھے ہوں، جتنا آپ سمجھے میں اچھا ہوں، گڈ اخلاق، گڈ کیریکٹر، آپ اپنے طبعی پرسنل کیریکٹر کی شرافت پر اعتماد کیوں کر رہے ہو جب ایک العلیم ذات نے اپنی نور ہدایت سے کامل قرآن کریم آپ پر نازل کیا. ٹھیک ہے نا؟ جب اس ذات نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکٹ صفات، پرفیکٹ اخلاق کو بنا کر، پیدا کر انسانوں میں بیچ دیا. You want to rely on your طبی شرافت? No, I'm a good person. It's arrogance. Who do you think you are? I'm a good person? What you're saying is I'm a good person, therefore I don't need to know the goodness of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. تو اتنا اچھا ہے کہ نہیں جی میں تو اچھا ہوں، میں کسی کو نقصان، یہ تو بہت پاکستانی سیکولر ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں، میں تو بہت اچھا ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں کرتا. تو کیا آپ ٹھیک ہے ایکسیپٹ، آپ اس سے کیا معنی نکال رہے ہیں؟ ایکچولی وہ معنی یہ نکال رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مولوی لوگ کی باتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. چلو کسی کی مولوی کی ضرورت نہ ہو، مگر مولوی لوگوں کی باتوں کی آپ کو ضرورت ہے. جب ان کی باتوں قرآن کریم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کو ان باتوں کی بالکل ضرورت ہے. آپ آلریڈی سچ ہے، آپ مجھے کہیں کہ، اور آپ ثابت بھی کر لیں، میں مان جاؤں کہ آپ 80 سال کے عمر ہیں اور آپ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا، پھر بھی آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حدیث سچ کے بارے میں آپ پھر بھی محتاج ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو محتاج نہیں؟ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ ہے کون؟ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، میں آڈیو. Strange, it's دھوکا. It's a complete self-delusion. Complete self-delusion. تو پہلی چیز ہے قرآن کریم، تلاوت، ترجمہ، تفسیر، تدبر. دوسری چیز ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فیو حدیث، بیسک حدیث، حدیث کورس، حدیث نصاب، آپ کی پوری لائف ٹائم گول ہونا چاہیے. اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ چلو یہ نیت کر لو کہ 80 سال تک یا اللہ جو زندگی میں 80 سال تک ہمیں محدث تو بنا دیں. ابھی تو نہیں بن سکتا. آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ کے پیشے میں، کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں. وہی سیم تھنگ، سمجھنا، سمجھانا، حدیث کی سمجھ، سیم تھنگ، اس پر غور کرنا، بہت سوچنا. یا پھر آپ یہ مجھے کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت معمولی ہیں، اتنے قابل غور نہیں ہیں. بات ٹھیک ہے، کہیں جمعہ کی نماز میں کبھی غلطی سے جلدی پہنچ گیا، مولوی صاحب کا بیان سن لیا تو چلو ایک حدیث کام میں آ گیا. دس از دا پریکٹس آف موسٹ پیپل ان پاکستان. یہ بہت قابل غور ہے، بہت قابل فکر ہے. بہت اس پر سوچیں، جانچیں، دیکھیں، سمجھیں، سمجھنے کے بعد اور سمجھیں اور سمجھیں اور سمجھیں. This is a bottomless, endless ocean of pearls of priceless wisdom. This is called Quran, Sirat and Sunnah. And we're not even skimming on the surface. We barely even have our beaks wet. پھر جذبہ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر یہ سوال اٹھانا کہ ہاں میں اب I'm feeling lukewarm in deen, I don't feel passion in deen. یہ جو پاور سورسز جو ہے نا، پیٹرول پمپ ہے، آپ نہ یہ قرآن ڈالنا، صرف کوئی ڈال ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ مجھے ایک تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ٹینکی کی خالی ہوئے. تو ٹینکی سے خالی ہے کہ آپ پیٹرول نہیں ڈالتے. That's it. That's simple. ہاں اس پر آپ سوال کریں اگر آپ کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ نہیں میں قرآن پر خوب غور کر رہا ہوں، مزید سیرت سیکھ رہا ہوں، مزید احادیث سنت سمجھ رہا ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، اور پھر بھی میرا کوئی جذبہ نہیں ہے. آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا. ہو نہیں سکتا.
ہو نہیں سکتا. It's not possible. کہ آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے کہہ دے کہ میں ٹھنڈا ہوں. ہاں جو آگ سے دور رہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میں ٹھنڈا ہوں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئے: قرآن کریم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ان تینوں سے شروع کریں. میں کچھ اور چیزیں بولوں گا مگر اس پر بہت زیادہ نہیں بولوں گا آج. تمام انبیاء کی سیرت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں. And actually the seerat of the other anbiya is to help us understand the seerat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. یہ الگ علم گفتگو. Similarly, number 5, یہ تو number 4 ہو گیا سیرت انبیاء علیہم السلام اجمعین. Number 5 is سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ایک طرف انبیاء، ایک طرف صحابہ. بس ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام اجمعین کی جتنی بھی تفسیر، جتنے بھی ہیں، کبھی زیادہ ہے کمی کم ہے، جو قرآن اور حدیث میں آئے وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تشریح میں ہیں. اسی طرح صحابہ انبیاء نہیں ہیں مگر اسی طرح صحابہ کرام کی جو زندگی کے احوال ہیں وہ بھی اسی طرح اس طرف سے، اس اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بہت معاون ہے. اس کو شرح سمجھ، اس کو حاشیہ سمجھ. ہاں یہ 4 اور 5 ہو گیا، 4 اور 5 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیا بتایا؟ آپ کا ہارٹ، تھنگس ٹو ہیلپ دا ہارٹ. ٹھیک ہے نا. آخری جو چھٹا چیز ہے وہ یہی ہے کہ علماء اولیاء کے لائیو صحبت یا ان کی کتابیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا. ان کی تعلیمات دیکھنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، بہت سے ایسے گزرے ہیں. وہ اس کی صحبت اور تعلیم کہتے ہیں. اور صحبت تعلیم ضروری نہیں کہ زندہ ہی کا ہو. بہت سے اسلامی مشائخ کی، جن آپ ایسے سمجھیں کہ جن مشائخ اور علماء کی تفاسیر، کتابیں، ملفوظات اللہ تعالیٰ ہی نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے زندہ رکھے امت میں صدیوں سے. امام غزالی نے 1000 سال آلموسٹ گزر گئے، آلموسٹ ان کی وفات سے. آج تک ان کی کتابیں اردو اور انگلش میں، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. امام غزالی کی سوچ نہیں تھی، ان کی نیت بھی نہیں تھی اس چیز کی. ٹھیک ہے نا. It means there's some guidance in there. There's some guidance in there. ٹھیک ہے. اور وہ دوسری چیزیں بھی کرنا. وہ رمضان ہے، حرمین شریفین ہے، جس کا کوئی بیان آپ کو جو لگا، جو چیز جس آپ شروع میں چھلانگ مارتے تھے نا، وہ بھی جاری رکھنا ہے، اس کو بھی چھوڑنا نہیں، مگر جسٹ اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب اعمال ہیں. چلو اعمال پر میں زیادہ وہ کسی اور نیکسٹ ٹائم آپ کو زیادہ سمجھاتا ہوں. مگر اعمال ہیں بیسک عبادات. ٹھیک ہے نا. میں جس نام بتاتا ہوں وہ ہے آپ کے آبویسلی 5 وقت نماز. ٹھیک ہے نا. اور اس نماز کو بنانا، یہ بھی پورا ایک مستقل گفتگو ہے. اس جس کہ بہت دفعہ ہم نماز سے آگے جاتے ہیں. اچھا نماز کے ساتھ میں کیا کروں، میں کون سے ذکر کروں، کون سی تسبیح پڑھوں، کتنا قرآن پڑھوں، کتنا درود شریف پڑھوں، وہ بھی کرنا ہے. نماز پلس، نماز کو بھی پلس کرنا ہے. نہیں سمجھا نا. نماز ہی کو بہتر بنانا ہے، اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. ٹھیک ہے نا. مرد کے لیے زیادہ مسجد کی جماعت میں ہو، جماعت پڑھنے والا کا زیادہ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. تکبیر اولیٰ پڑھنے والا کبھی زیادہ پہلے بیٹھے یا زیادہ بعد میں بیٹھے، بس وہ بنا لیں to improve the quality of salah. ویسے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں میں نام بتاتا ہوں: تلاوت قرآن، استغفار، درود شریف، صلوات، مختلف تسبیحات جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور تسبیح سبحان اللہ بیان کیا جاتا ہے، مسنون دعائیں، اللہ اسم جلالہ، اسم مفرد کا ذکر، اللہ اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر، مختلف آیات قرآنیہ پر غور، فکر، تفکر، تدبر، ہوا معکم اینما کنتم، نفلی نمازیں، نفلی روزیں، پوری فہرست ہے. کچھ نہ کچھ کرنا، کچھ نہ کچھ کبھی کبھی کرنا. جو وہ کر لیتا ہے تو کچھ زیادہ کرنا، یہ بھی سکھایا جاتا ہے. مگر میں بہت زیادہ اس پر آپ کو آج نہیں بتاتا ہوں، کسی اور موقع پر بتاتا ہوں، پورا ایک عمل پر. میں ایک آخری چیز اور ایک اور چیز آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ سب ہو گیا دین کے بارے میں. آدھے بیان ہوا
other half is about دنیا. ٹھیک ہے نا, پریشان نہ, آپ نے کہاں جانا ہے. ہاں, other half is about دنیا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے. جتنا ضروری دین کو سمجھنا ہے اتنا ہی ضروری دنیا کو سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف دین سکھایا, دنیا بھی سکھایا, دنیا بھی سکھایا ہے. تو یہ مختصر آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز جو آپ کو بتاتا ہوں دنیا کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس, کہ یہ لٹرلی لفظی ترجمہ ہے کہ یہ دن ہے اور ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں انسانوں کے اوپر. It means basically that دنیا is a place of change, of flux, of instability. اب میں اس نے آپ کو پہلے کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ پہلے کیا بتایا کہ دین پر ہمیں استقامت چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور ہم دین پر استقامت کس میدان میں چاہتے ہیں, دنیا میں رہتے ہوئے. حالانکہ دنیا is the complete opposite. دنیا is in flux, change, stability, chaos. We want chaos theory. And we need order. We want order, stability, regularity, constancy, consistency in deen. اب یہ اور مشکل کام ہو گیا, اور مشکل کام ہو گیا. میں کہوں آپ کھڑے رہیں ایک اسٹیبل زمین پر, آپ کھڑے رہیں گے, اور میں آپ کو وہ پارک رائڈ میں ڈال دوں. ٹھیک ہے نا, you have those things, پارک رائڈ, سمجھ گئے نا, اس پر کھڑے ہو جا, اس پر میں کیسے کھڑے رہوں گا, یہ تو ایسے ہو رہا ہے, رائٹ. That's what دنیا is. That's what دنیا is. تو دنیا is in flux, and this is where the first place where people are marked. جیسے دنیا ذرا نیگیٹو سائڈ پر اس کے فلکس, سمٹائمز اچھی چیزیں بھی آتے ہیں, فلکس نہ نیگیٹو, ٹھیک ہے نا, مگر جیسے دنیا میں کوئی پریشانی آئے, مشکل آئے, وہ دین پر بیٹھ جاتا ہے. استقامت اس وقت ہے جب ایوری تھنگ از گوئنگ ویل دنیا میں, اور جیسے کوئی چیز ہو جانا ہے وہ استقامت میں جاتا ہے. That's the real challenge. How to have استقامت on your deen in a دنیا that is always changing. اور یہ چیز عمر کے ساتھ بڑھ کر زیادہ ہوتا ہے. نوجوانی میں کچھ نہیں ہوتا ہے. It's very easy. Allah, mashallah, Allah can test anyone at any time. Many youth are tested in ajeeb ways. But generally, the testing goes up as you get older. Testing goes up as you get older. وہ مراحل, مشکلات, امتحانات, مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تو علماء, میں کچھ علماء کی باتیں آپ کو سناؤں گا. میں اسے بتاؤں, آپ نہیں سن, میرے کوئی نقطہ نہیں ہے. ہاں, الحمدللہ. ہاں, کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ دنیا اس لیے بدلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. It's not stable because it's not permanent, it's not lasting. ہر چیز فلکس میں. 99% دنیا ایسے ہی ہوتا ہے. ایون آپ کے تعلقات, فرینڈشپس ایسے ہیں, فلکس, ہر چیز فلکس میں. اللہ دکھانا چاہتے فانی ہے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل دنیا فانی ہے, تو دنیا is made up of things, it's made up of things. ٹھیک ہے نا, تو وہ چیز بھی فانی ہوں گے, وہ حالات بھی فانی ہوں گے, وہ تعلقات بھی فانی ہوں گے, وہ نسبتیں بھی فانی ہوں گی, ہر چیز فانی ہوگا. اللہ ماشاءاللہ, تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا فانی ہے. اب you understand funny, maybe some understand funny. Dunya is going to evaporate, finish. It has no permanence, no reality, no real independent حقیقت. ٹھیک ہے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی اہمیت اتنے ہوتے ہیں, جو ایک مچھر کا پل ہوتا تو وہ کفار کو نہ دیتے ہیں. So what does that mean? کبھی like a lot of Pakistani Muslims when they go abroad بہت گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہاں جتنا امریکہ, آج کل تو ناروے اینڈ سویڈن اینڈ اسکینڈینیوین کنٹریز تو بالکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی جنتی لائف اسٹائل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں دیا کیا ہے؟ ہدایت دیا ہے, ولایت دیا ہے. آپ کس چیز پہ حیران ہو رہے ہیں؟ کہ نہیں, دنیا جو دیا ہے اس پر ہم حیران ہو رہے ہیں. تو اب یہ حدیث ہے, دس از تدبر, دس از واٹ از کالڈ, غور کریں. اب حدیث لاؤ کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اللہ ان کو کچھ نہیں دیتے, ایک پل, بچے کے ایک پل کے برابر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دیا, ولایت کے امکان دیا, جنت ان کو تیار دیا.
اب آپ بتائیں ایک باپ ہے، اس نے ایک بچوں کو کروڑوں اربوں روپے دیا ہے اور کسی کو 10 روپے دیتا ہے. اب دیکھنا کہا یار اس کو کیوں 10 روپے دے؟ کیا کیونکہ ان کے لیے 10 روپے کچھ نہیں ہے. دنیا اور اس کی تمام تر دنیاوی نعمتیں، اگر کسی انسان کو all دنیاوی نعمتیں آ جائیں اور جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کے مقابلے میں وہ دنیاوی تمام تر دنیا کی نعمتیں is like zero. But you learn in math now 1 over infinity equals 0. یہ میتھ ہے. میتھ میں بھی ایکچولی پیور میتھ بھی بڑا فلسفہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جتنی چھوٹی ہو اور جتنا بڑا چیز کہ آپ اس کے مقابلہ کرنا چاہیے ایکچولی نتھنگ ہے، اس کو ہم شمار نہیں کریں گے. all دنیا like that. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر دیجئے کہ دنیا کا تمام تر جو سرمایہ ہے وہ ٹوٹل قلیل ہے. It's nothing. It's nothing. اس کو سمجھنا پڑتا ہے. جب بندہ کی یہ سمجھ ہوتی ہے نا تو پھر دنیا کو اونچ نیچ میں وہ پریشان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا دنیا بڑا فلکس میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک نیتا بھی، وہ دنیا جو کچھ حیثیت رکھتا نہیں ہے وہ فلکس میں. اوکے اب میں پریشان نہیں ہوں، میں دین پر قائم رہوں گا کیونکہ ٹھیک ہے میرے زندگی کے حصہ دنیا میں، مگر وہ دنیا اتنا انسگنیفیکنٹ ہے تو اگر اس کے اندر اونچ نیچ ہو تو میرے دین میں کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہے کہ جیسے سمجھے کہ اس کی استری، اب اس کی استری جو میں قمیص جو جبہ پہنا ہوں اس میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ میں بیان ذرا ڈفرینٹ دوں گا، میں جا کر لیکچر یونیورسٹی میں ڈفرینٹ دوں گا؟ نو. یہ تو بیکاز اٹس انسگنیفیکنٹ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کبھی استری ہے کبھی نہیں، میرے جیسے تو موسٹلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ That's how the اہل دین become. It's very hard. I'm not saying we're like that. But that's how the اہل دین کا یہ معنی ہے کہ دنیا کو اب ایک پرسپیکٹو میں رکھ چکے ہیں، دنیا کو ایک پرسپیکٹو میں رکھ چکے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کن فی الدنیا کانک غریب و وابر السبیل. اجنبیت ہے، you're a traveler. یہ سارے جو تعلیمات ہیں دنیا کے بارے میں یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے دین پر چلنے کے لیے. یہ نہیں I wasn't saying you have to learn what اللہ تعالیٰ said about دنیا تاکہ اب دنیا پر چل سکے. نو، دنیا کو دین کی نقطہ نظر سے سمجھنا تاکہ اب دین پر چل سکے. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں عربی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور لفظ استعمال کیا دنیا کے، کئی اور ہیں مگر ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کے لیے عالم، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا؟ عالمین عالم کا جمع ہے. عالم اور دنیا یہ بھی علماء نے اس پر بہت لکھا ہے. دنیا وہ متاع غرور، یہ بھی ہے غرور ہے، متاع دنیا قلیل ہے، یہ غرور ہے، بہت سی چیزیں ہیں دنیا کے بارے میں. عالم کیا چیز ہے؟ عالم زبردست چیز ہے. عالم سے آپ محبت کر سکتے ہیں. عالم اس کا جو روٹ ہے نا عین لام میم، اس سے سیم روٹ ہے علم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچاننے والی جگہ. یہ بھی دنیا کی ایک الگ تعریف ہے، اس کو عالم کہتے ہیں. عالم the place where you get to know اللہ تعالیٰ. علامات، علم is a sign, the place where there's sign. Just another definition of dunya. Allah Ta'ala tells the non-believers, just reflect on my physical creation and you will come to iman. That's the alam, that's not dunya, that's alam. عالم میں اتنے علامات ہیں اور جب آپ اس عالم کے علامات کا علم جانیں گے تو آپ توحید، ایمان، یقین تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں. You don't even need to hear قرآن. یہ بھی ایک طریقہ ہے ایمان لانے کا. تو یہ جو عالم ہے یہ تو بہت پازیٹیو ٹائپ آف دنیا ہے. یہ وہ دنیا ہے جو عین دین ہے. جو عین دین کیا؟ عین معرفت گاہ ہے، معرفت گاہ اس کو سمجھے، اس کو عالم کہتے ہیں. یہ بھی ہے. اب آپ بتائیں ہمارا جو دنیا کے ساتھ تعلق ہے کون سا ہے؟ اور ورلڈ کے ساتھ. Are we اہل عالم اور are we اہل دنیا؟ What are we involved in? ہم کتنا اس لائف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں؟ ہم کتنا لائف کو دیکھ کر اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں؟ ایک ہمارا امریکہ میں ایک عالم ساتھی ہے، اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ آج جو شہری زندگی لوگ گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ رات کے آسمان میں ستارے نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے ایتھیزم ہے.
ورنہ اگر لوگ روز وہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے علامات کو روز دیکھتے، یہ ایک طبی فطری چیز ہے. When they humble themselves in front of the magnificence of Allah Ta'ala's galactic creation, every night they gaze upon that universe, they would have iman. But they're numb to it because we live in urban centers, because of the street city lights, you can't see it. اور تو کراچی والے تو بیچارے شاید کبھی دیکھا ہی نہیں، شاید کراچی والوں نے کبھی کوئی ستارہ دیکھا نہیں ہے. ہم نے بھی، میں تو منہٹن والا ہوں تو میں نے بھی کہاں دیکھا ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہے کچھ ایسے موقع میں کہ ہم ایسی جگہ پر تھے، اور واقعی میں آپ کو بتاؤں ہم جیسے اسپیشلی شہری بننے کے لیے it's عجیب ایکسپیرینس. when you've not seen the night sky and you see the night sky جس میں اتنے اللہ اکبر اتنے، اس سے ہمارے اگر جو کہتے ہیں اسلام اینڈ سائنس، سب سے زیادہ سائنس میں اہل اسلام فلکیات میں تھے. The most contributions of the Muslims in science historically has been astronomy. Why? Because یہ پڑھتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو نشانی وہ پڑھتے تھے، اس پر غور کرتے، اس لیے اس کا شوق اس فن میں تھا سب سے زیادہ سائنس میں. بہت عجیب و غریب چیز ہے. آئی تھنک جسٹ اس خاطر کبھی آپ ایک ایسے ویکیشن بھی پلان کریں کہ آپ کے یہاں سے جائیں یا مکہ مدینہ روڈ میں جائیں اور ذرا رات میں درمیان میں جو اسٹاپ کریں، درمیان میں آپ کو ایسی جگہ مل جائے گی، آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو پورا نظر آتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے عالم. It's not that all dunya is bad. Dunya is the place where you learn Allah subhanahu wa ta'ala. تو دنیا سے محبت کرنا یہ ٹھیک نہیں، مگر عالم سے محبت کرنا وہ للہ فی اللہ ہے. وہ عالم جو ہے نا وہ للہ فی اللہ ہے. تو کچھ آپ کو انسان بھی ایسے ملیں گے، کیونکہ انسان بھی دنیا کا حصہ ہے. کچھ انسان اہل دنیا ہوں گے اور کچھ انسان آپ کے لیے اہل عالم ہوں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک انس مناسبت ہے، اس لیے وجہ کہ عالم ارواح میں آپ ان کے ساتھ قریب کھڑے تھے. اس اوتھینٹک حدیث یہ بھی ایک چیز ہے. بہت کچھ ہے حدیث کے تعلیمات میں جس سے انسان یہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. مگر جو دنیا ہے نا، دنیا میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں ایک دو آخری چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد، ارلی مؤمنین، تبع تابعین، اس کی نیکسٹ جنریشن میں سے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی آپ چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ یہ بھی دھوکہ بھول جائیں کہ نہیں، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اتنا دنیا نہیں ہے جو پہلے مسلمانوں میں تھا. کیوں؟ کیونکہ پہلے مسلمانوں میں for about 800 to 1000 years وہ غالب تھے. ان کے پاس ایسی دنیا تھی جیسے آج امریکہ اور اسکینڈینیویا کے پاس میکسیمم ان کے پاس تھا. تو جتنا ان علماء مشائخ نے زہد یعنی دنیا سے کم تعلق رکھنا، دنیا سے بچ کر رہنا جو لکھا ہے، وہ سب آج پر اپلائی کرتا ہے. آج ہمارے پاس کم دنیا ہے کہ بیٹا ہمیں دے ہے، نہیں سمجھے کہ ہم تو غالب نہیں ہے نا. ویسٹرن سویلائزیشن از غالب ان مانیٹری، اکنامک، ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک ٹرمز. وہ تو غالب تھے، دنیا کے بادشاہ تھے. مغل کنگز اینڈ آٹومن سلطانز اینڈ ایرانی شاہز. آپ کو کیا کیا پتہ ہے ہمارے کیا کیا بادشاہی تھی، پھر صدیوں کے لیے تھا. اس نے یہ جب شروع ہوا تھا بالکل جیسے شروع ہوا تھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تھا، یہ تو کنفرم تبع تابعین میں سے، کتاب الزہد جلدی سے جمع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال زہد کے بارے میں. اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. جنید بغدادی، معروف الکرخی، بشر حافی، عجیب و غریب لوگ تھے. یہ تو بہت بعد میں امام الزہر جیسے لوگ آئے. امام جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ دنیا، اور یہ قرآن حدیث کے الفاظ میں 4 چیزیں، غم، ہم، بلا اور فتنہ. غم، اب یہ تو اردو والا تو ویسے بھی سمجھ جائیں گے، غم ہے سیڈنس، ٹھیک ہے نا. ہم کو کہتے ہیں اردو میں ہے نا، ہم از اینگزائٹی، ٹھیک ہے نا. بلا از ٹیسٹ، فتنہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے، بلکہ انہوں نے جمع کہا تھا فتن، فتناز. دنیا اس چیز کا نام ہے، دنیا ہے ہی نام، غم، ہم، بلا اور فتن. تو آپ کبھی پریشان نہیں ہو، یہ چاروں ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. جیسے میرے کوئی دیندار ہے، متقی ہے، صالح ہے، کوئی غیر دیندار ہے، سب کے ساتھ یہ 4 چیزیں ہونا، غم، ہم، بلا اور فتن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ تو ہمیں ایک معنی میں تسلی دے کر فرمایا کہ جتنا اسٹرانگ کسی کا ایمان ہے اس حساب سے دنیا میں اس کے
بلا امتحان فتن آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی قرآن کریم میں فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اللہ تعالیٰ ہی خود اس آزمائش اور مشکل کو برداشت کرنے کی قوت اور تحمل اور طاقت دیں گے. مگر یہ ہوتا ہے دنیا میں. تو دنیا جب ناقص ہے اور دین کامل ہے تو پھر ہمیں دین کی زندگی گزارنا چاہیے. اور یہی صحبت اور تعلیم سے یہ بھی کسی اور موقع پر آپ کو سمجھاؤں گا کہ صحبت کا معنی صرف شیخ نہیں ہے اور تعلیم کا معنی صرف ذکر نہیں ہے، مگر اچھی صحبت، اچھے تعلقات، اچھے ماحول، اچھا علم، اچھا سوچ، اچھی چیزیں پڑھنا، اچھی چیز یاد رکھنا، یہ سب صحبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تعلیم اور تعلیمات اور اس پر عمل کرنا، اس سے انسان ذرا اپنے آپ کو دین کے ساتھ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. You have to have many روابط, many things that connect you to deen, so that you're firmly grounded and rooted in deen. ورنہ دنیا آپ کو اڑا دے گا، اوڑ کر لے لے گا اور پھر آپ کو اڑا دے گا. دنیا میں غرور ہے، دنیا میں دھوکہ ہے، سمجھ گئے نا؟ دنیا میں نقص ہے. اور اہل دنیا میں بھی یہی ہے. اہل دنیا آپ کو دھوکہ دیں گے، نقص دیں گے. اہل دنیا doesn't mean مالدار. اہل دنیا means this. جو لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، نقص پہنچائیں گے، یہ اہل دنیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ غریب ہو، امیر ہو، تعلیم یافتہ ہو، نہ تو doesn't mean. جو دنیا کی صفات جس کے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا کی صفات، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کے لیے غم کے صاحب ہے، ہم کے صاحب ہے، ابتلا کے سبب ہے. ٹھیک ہے نا؟ غم کا سبب ہے، ہم کا سبب ہے، بلا کا سبب ہے، فتن کا سبب ہے. وہ آپ کے لیے اہل دنیا ہے. اور اہل دین آپ کے لیے کون ہے؟ not necessarily all علماء اور اہل دین. اہل دین وہ آپ کے لیے، جو اہل دین کون ہوگا؟ جو آپ کو دین کی بات کرے گا، دین کے قریب کرے گا، آپ کے ساتھ کبھی آپ کے لیے غم کا سبب نہیں ہے، ہم کا سبب نہیں بنتا، بلا ابتلا کا سبب نہیں بنتا، آپ کے فتنہ کا سبب نہیں بنتا. وہ آپ کے لیے اہل دین ہے. دین کی تعریف اور دین کی فیچرز اور کیریکٹرسٹکس اس کے اندر ہے، وہ آپ اس کا اہل دین اپنے لیے سمجھے، اس کی صحبت اختیار کریں. اور جو آپ کے لیے یہ دنیا کی فیچرز ہیں، اس کو اہل دنیا سمجھ کر اس سے بچ کر رہیں، حفاظت کے ساتھ. میں بھی کچھ انٹریکشن کرنا پڑے گا، رائٹ، ڈیو ٹو سم نیسیسٹی، مگر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. دس از ایکچولی صحبت. تو اہل دین کے ساتھ صحبت اختیار کریں اور اہل دنیا کی صحبت سے بچ کر رہیں. اب آپ سمجھ گئے دین اور دنیا، nothing to do with worldly، ایک الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. اور عالم پر غور کریں، قرآن کریم، سیرت، سنت، آپ پہلے ان 3 چیزوں پر محنت کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہارٹ کے میدان میں اور اعمال کے میدان میں نماز پڑھنا، بہتر پڑھنا، اور پڑھنا، پابندی سے پڑھنا. اینڈ سیکنڈ، جو بہت لمبی فہرست ہے نوافل کا، کچھ نہ کچھ اس میں کرنا. کوئی تلاوت قرآن ہو، درود شریف ہو، کوئی تسبیح ہو، ذکر ہو، دعا ہو، نفلی نماز ہو، نفل روزہ، کچھ نہ کچھ اس کو کرنا. مسجد میں بیٹھنا. بس ان چیزوں سے کرنے سے انشاءاللہ ہم اپنے دین پر مضبوط ہو جائیں گے، مضبوط رہیں گے. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ فضل کریں گے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی ہدایت چاہتا ہے اور ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، تو ایکچولی اٹس آل اباؤٹ وہ چاہت. بس وہ چاہت ایکچولی سب اس چیز پر ہے. سارا بیان کو بخود یہ سمجھیں کہ سارا دین اس میں ہے کہ دل میں چاہت ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. بس یہ سارے اس کے لیے ہوتا ہے. نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں، ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اخلاق اس لیے اپنائے جاتے ہیں، خدمت اس لیے کیا جاتا ہے. ایوری تھنگ اس ایک چیز کے لیے کیا جائے کہ بس میرے دل میں یہ چاہت ہو اور چاہت ہو کہ میں اپنے ایک اللہ کو راضی کروں. بس اسی چاہت میں جینا چاہتا ہوں، اسی چاہت کو میں اپنے ہر قول فعل عمل کو بنیاد کرنا چاہتا ہوں. بس اس چاہت کے پیچھے پڑ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے والے، دین پر رہنے والے بنائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. سبحان ربنا الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ، یا رب کریم، ہمیں اہل دین میں سے بنا.
اہل دین سے ملا، ہمیں ہمیشہ دین والی زندگی نصیب فرما۔ اے رب کریم دین میں مضبوط بنا، دین میں پختہ بنا، دین میں پکا بنا، ہمارے دل میں یا رب اپنی پہچان عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، خوف خدا نصیب فرما، خشیت الہی نصیب فرما، ہمیں بھی یا رب قرآن کریم کی بنیادی واقفیت عطا فرما، بنیادی واقفیت کے بعد اس سمندر کا مزید علم اور عرفان عطا فرما۔ یا رب کریم سیرت اور سنت کا یا رب خوب واقفیت عطا فرما، سمجھنے سمجھانے والی محنت میں جوڑ نصیب فرما۔ یا رب کریم ہمیں اہل قرآن بنا، اہل سنت بنا، اہل سیرت بنا، اہل تقوی بنا، اہل دین بنا۔ یا رب کریم ہمیں اہل ایمان میں سے بنا، ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرما، ایمان کی قدردانی نصیب فرما۔ یا رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ آپ یہ سب نعمتیں ہمیں دے چکے ہیں، ہم خود سست رہ گئے، ہم خود موقع کو ضائع کرتے ہیں، خود پیچھے ہٹ گئے، خود اب بیٹھ گئے۔ یا رب ہمیں معاف کر لیجئے، ہمیں ہوش نہیں تھا، قدر نہیں تھا، سمجھ نہیں تھا، ہم آپ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کرتے، ہم غلط تھے، ہم اپنے غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ مہربانی کر دیجئے، دل کو جگا دیجئے، دل میں جذبہ پیدا کر دیجئے، دل میں آگ لگا دیجئے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی یا رب پابندی عطا فرما، یاد الہی والے نمازوں پڑھنا نصیب فرما، خشیت الہی والے نمازوں پڑھنا نصیب فرما، قرآن کریم کے ساتھ تعلق عشق محبت عطا فرما۔ یا رب کریم وہ وقت تھا کہ کوئی نئے آیت ہم سنتے تھے، ہمارا دل جاگتا تھا، دین پر عمل کرنے کے جی چاہتا تھا۔ یا رب کریم وہ وقت دوبارہ نصیب فرما، بار بار یا رب قرآن کریم کی تدبر نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا نصیب فرما، ہمارے راہ راست بنا، ہدایت یافتہ بنا، مہتدون میں سے بنا۔ یا رب کریم جو گناہ کیے معاف فرما، جو سستیاں کیے معاف فرما، جو آپ کی نافرمانی کیے معاف فرما، جو اپنے کو دھوکہ دیا معاف فرما، غیروں کو دھوکہ دیا معاف فرما، خود کسی عجب کبر تکبر کو شکار ہیں وہ بھی معاف فرما۔ یا رب تو بڑا ہے، تو الکبیر ہے، الاکبر ہے، ہم آپ کی کبریا کو مانتے ہیں، ہم جھکنا چاہتے ہیں۔ یا رب کریم جھکنا نصیب فرما، ہم آپ کی تمام دی ہوئی نعمت کے شکر گزار کرتے ہیں۔ یا رب تیرے بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، آپ نے بہت ہی یاد کیا، بہت نوازا، آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام والا دین ہم نے عطا کیا، آپ نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا۔ یا رب کریم آپ نے امن والی زندگی دیا، عزت دیا۔ یا رب کریم چھت دیا، کھانا دیا، کپڑا دیا، ساتھی دیا، والدین دیا، بچوں دیا، دوست کو دیا۔ یا رب کریم آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے چکے ہیں، ہم شرمندہ ہیں یا رب، ہم نے آپ کی نعمتوں کے شکر نہ کر سکے، قدر نہ کر سکے۔ آج ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یا رب، آپ ہمیں شاکرین میں سے بنا، عباد کے شکور میں سے بنا، ہمیں ہر نعمت کی قدردانی نصیب فرما، ہر نعمت کو آپ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنا۔ یا رب کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے، اور ہمیں یا رب قیامت کے دن معاف کر دینا، خوشیوں والا دن بنانا، اپنی رضا والی زندگی جنت الفردوس میں عطا کر دینا۔ رضوان من اللہ اکبر کا حقیقت ہمیں نصیب فرما۔ یا رب کریم عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمین پریشان ہیں، یا رب سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مظلومین ہیں چین میں، برما میں، بہت سی جگہ میں، یا رب کریم خاص رحمت نازل فرما، امت میں سے یا رب دوبارہ اس طاقت کو زندہ کریں، دوبارہ اس طاقت کو پیدا کریں، یا رب کریم جو ظالمین کے ظلم کو رد کر سکیں، یا مظلومین کی مظلومیت سے نکال کر سکیں۔ یا رب کریم مہربانی کر دیجئے، کرم فضل کا معاملہ فرما، اہل دین کو بھی مضبوط پر فرما، امت کو مضبوط فرما، ہمیں قوی بنا، اپنے رحمت کرم فضل فرما۔ یا جو انفرادی لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی معنی میں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا رب کریم سب مظلومین کی خاص مدد عطا فرما، ظالمین کو بھی ہدایت نصیب فرما، رحمت کرم فضل کا
معاملہ فرما، یا نبی کے امت میں اتحاد پیدا فرما، اتحاد کی بنا پر مضبوط دعوت دین کرنے کے لیے قبول فرما، اپنی رحمت کرم فضل سے یا رب تمام انسانوں کے ہدایت عطا فرما، تمام امت کی مغفرت عطا فرما، اور یا رب ہم سب کو یا رب اپنا قرب عطا فرما، یا رب جس کے دل میں جو بھی آپ سے مانگ رہا ہے یا رب کہ دلی دعاؤں کو قبول فرما، خفیہ دعاؤں کو قبول فرما، ذاتی پریشانیوں کو ختم فرما، اچھی نیتوں کو یا رب قبول فرما، ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنے رحمت کرم فضل سے یا رب سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔